طرف مصنوع ہوائیں چل رہی تھی، اور حضرات جب یہ ہوائیں چل رہی تھی ہندوستان کا ذرہ ذرہ بارگاہ رب العالمین میں عرض کرتا ہے پروردگار اب سنیوں کے سینوں سے عشق رسول کو نکالا جا رہا ہے، مولا کسی ایسی ذات بابرکات کو بھیج دے، کسی ایسی ذات بابرکات کو بھیج دے جو جمال مصطفی کا پرتو ہو، مولا کسی ایسے کو بھیج دے جو تصدیق حق میں حضرت سیدنا صدیق اکبر کی صداقت کا پرتو ہو، مولا کسی ایسے کو بھیج دے جو باطل کو للکارنے میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مظہر ہو، مولا کسی ایسے کو بھیج دے، مولا کسی ایسی ذات بابرکات کو بھیج دے جو رحم و کرم میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویر ہو اور باطل شکری میں حیدری شمشیر ہو، مولا کسی ایسے کو بھیج دے کہ جس کے سینے میں وہ سنت حسینی کو زندہ کرنے کا جذبہ موجے مار رہا ہو، مولا کسی ایسے کو بھیج دے جو امام احمد بن حنبل کی جرأت اپنے سینے میں لیے ہو، کسی ایسے کو بھیج دے جو باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حق کے اعلان کرنے کا حوصلہ رکھتا ہو، اور پھر جب ہندوستان کے ذرے ذرے کی یہ آہیں یہ فغائیں جب باب اجابت الہی سے ٹکراتی ہیں تو رب کی رحمت کو جوش آتا ہے، اور پھر بریلی کی افق پر وہ مجدد اعظم ہوتے ہیں جو فقیہ فقید المثال ہے، جو حجت الہی کی تیغ قربا ہے، جو محافظ پاسبان رسالت ہے، جو آیات من آیات اللہ ہے، جو معجزات من معجزات رسول اللہ ہے، جسے دنیا اعلیٰ حضرت بھی کہتی ہے، مجدد دین و ملت بھی کہتی ہے، سراج الامت بھی کہتی ہے، چراغ معرفت بھی کہتی ہے، پروانہ شمع رسالت بھی کہتی ہے، جسے ناویر روزگار بھی کہتی ہے، جسے محقق یگانہ بھی کہتی ہے، وہ امام احمد رضا بریلی کی سرزمین سے یہ کہتے ہوئے اٹھتے ہیں کہ دل کے رضا ہے خنجر خوخار برقبار، آقا سے کہہ دو کہ خیر نہ نائے نشر کرے، اور اگر شر کیا تو عالم یہ ہوگا کہ وہ رضا کے نیزے کی مار ہے، کہ وہ رضا کے نیزے کی مار ہے، یا دور کے سینے میں غار ہے، اسے چارہ جوئی کا بار ہے کہ یہ بار بار سے پار ہے۔